وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے إلا اللمم مگر چھوٹے گناہ۔ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے لیے ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس پر اللہ کا اختیار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو جو انہوں نے برا عمل کیا اس کا بدلہ دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو جو انہوں نے اچھا عمل کیا اس کا اچھا بدلہ دے۔ تو اچھے لوگ کون ہیں؟ جن اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھے لوگ وہ ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو لوگ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے۔ تو بے حیائی کو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ذکر کیا، اس سے پتہ لگا کہ بے حیائی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے۔ تو جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں الا اللمم، سوائے لمم کے۔ لمم سے مراد چھوٹے گناہ بھی لیے گئے ہیں ایک تفسیر کے مطابق، کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، ہاں اگر چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں تو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان کے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر لمم کی ہم نے جیسے کل پڑھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ اس سے ضرور سرزد ہوگا۔ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، جب انسان آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ قدموں سے بھی زنا ہوتا ہے جب قدم چل کے جاتے ہیں۔ نفس کا بھی زنا ہوتا ہے کہ جب نفس دل خواہش کرتا ہے، اسی طرح کانوں کا بھی، اسی طرح دیگر چیزوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ سب زنا کی ادنا صورتیں ہیں، شرمگاہ جو ہے وہ اصل میں حقیقی زنا وہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اگر ایک انسان آنکھوں سے غلط چیز دیکھ لے، قدموں سے غلط طرف چلنا شروع کر دے، دل میں انسان جو ہے غلط چیز سوچ بھی لے، لیکن اگر ایک انسان اللہ سے ڈر کر حقیقی زنا نہ کرے تو یہ جو پچھلے ساری باتیں ہیں ساری کی ساری لمم میں آ جائیں گی۔ گویا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور بے حیائی سے بچتا ہے، اللہ سے ڈر کر اس نے حقیقی گناہ چھوڑ دیا، اس نے
شرمگاہ کے ذریعے جو حقیقی گناہ ہوتا ہے وہ نہیں کیا، اللہ سے ڈر گیا، تو جب اس نے بڑی بات چھوڑ دی تو باقی چیزیں اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے اللمم کی، اور اللمم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف زنا والی صورتحال ہی، یہی چیز دیگر اعمال کے بارے میں، چوری کے بارے میں، ایک بندہ چوری کے بارے میں سوچتا ہے، شراب کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اس کو آتا ہے، تو سوچنا بھی تو گناہ ہے، وہ اس کی طرف چل کے جانا شروع کر دیتا ہے، لیکن رستے کے اندر اسے خیال آتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی، اگر میں نے شراب پی، اگر میں نے زنا کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اس کی بڑی کڑی سزا ہے آخرت میں، تو اگر میں فوت ہو گیا توبہ کیے بغیر تو جہنم، تو وہ اللہ سے ڈر کر چھوڑ دے۔ تو یہ جو دل میں خیال آیا ہے، یہ جو اس کی طرف چل کے گیا ہے، تو یہ چیزیں لمم کے اندر آتی ہیں۔ اگر ایک انسان بڑے گناہ سے بچ جائے، بے حیائی سے اگر ایک انسان بچ جائے، تو یہ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ مغفرت اور اللہ کا یہ درگزر ہے کہ اللہ باقی چیزیں جو حقیقت میں گناہ ہیں، وہ زنا ہے اصل میں، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ لمم کے اندر آ جاتا ہے۔ جو بڑے گناہ سے بچ جائے گا، بے حیائی سے بچ جائے گا، تو لمم سے بھی بچ جائے گا۔ تیسری تفسیر اس کی لمم کی کہ اللمم سے مراد بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، زنا بذات خود بھی مراد ہو سکتا ہے، چوری بذات خود مراد ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے گناہ مراد ہو سکتے ہیں، لیکن لمم سے وہ گناہ مراد ہیں کہ اگر ایک انسان نے وہ گناہ کر لیے اور گناہ کرنے کے بعد اس نے ان گناہوں سے توبہ کر لی، پھر ان گناہوں کو چھوڑ دیا، اس سے بشری تقاضے کے تحت وہ گناہ ہو گئے، لیکن بشری تقاضے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر، ایسا خوف پیدا ہوا کہ پھر اس نے اس وقت تک دعا نہیں چھوڑی، اس نے اس وقت تک اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑا، جب تک کہ اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کر لی۔ جب ایک شخص بڑا گناہ بھی اگر کر لے، صرف صغیرہ گناہ نہیں، اگر بڑا گناہ بھی کر لے، کبیرہ گناہ بھی کر لے، اگر ایک انسان اس پہ پیشمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ بھی لمم میں آ جاتا ہے، یہ بھی لمم میں آ جاتا ہے۔ تب کب آتا ہے لمم میں؟ جب ایک انسان اس سے توبہ کر لے، تو اگر توبہ نہ کرے پھر نہیں، پھر تو وہ پچھلے میں آئے گا کہ بڑے گناہ سے انسان بچ جائے۔ ایک انسان بڑے گناہوں سے بچے، اور اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے بالفرض، انسان ہے نا، انسان سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، ابن آدم ہے، بڑا گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، بے حیائی بھی سرزد ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔ لیکن اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے، تو وہ چھوڑنے کے بعد وہ لمم میں آ جائے گی۔ ہاں، جس سے انسان توبہ نہ کرے وہ لمم میں نہیں آتا، اس کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ معاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ چاہے تو معاف کر دیں بغیر توبہ کے، چاہے تو نہ معاف کریں، چاہے تو پکڑ کر لے اللہ معاف کرے، اور پکڑ کرنے کے بعد سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو کتنے سال، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر پھر جہنم میں سڑنا پڑے گا اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو لمم معاف ہے۔ یا لمم سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یا لمم سے مراد بڑے گناہ کی جو مقدمات ہیں، اگر ایک انسان بڑا گناہ کرنے سے بچ جائے، چھوڑ دے بڑا گناہ، اللہ مقدمات معاف کر دیتے ہیں۔ اور یا لمم سے مراد بڑا گناہ بھی اگر ایک انسان سے سرزد ہو جائے، تو اگر انسان توبہ کر لے، چھوڑ دے اس کو، تو یہ سب تفسیر صحابہ کے نام سے مروی ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، وہ بڑے گناہ سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں یا مقدمات سرزد ہو جائیں یا بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا رب معاف کر دیتا ہے، فرمایا اس کی مغفرت تو بہت ہی وسیع ہے۔ اتنی وسیع اللہ کی مغفرت ہے کہ اگر ایک انسان زمین و آسمان بھر کر گناہوں کی لے آئے اور اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے وہ شعر رکھا تھا، بڑا زبردست وہ شعر ہے۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعر پڑھا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے
وہ شعر ویسے ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہو یا نہ ہو، بڑا ہی زبردست شعر ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر کبیرہ گناہ سے انسان توبہ کر لے تو۔ جی وہ شعر اس طرح ہے، ان تغفر اللہم تغفر جمّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، کہ اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو اے اللہ تعالیٰ تو تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، اور آپ کا کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ تو اگر ایک بندہ یعنی اسے گناہ سرزد ہو جائے اور گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اللہ کو پکارے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بس ایک بندہ جو ہے اگر اللہ سے رجوع کرے تو، خلوص دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ سے معافی مانگنے پہ تو اللہ تو شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لانے سے پہلے ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی، شرک بھی، قتل و غارت بھی، ڈاکہ زنی بھی، اور ہر قسم کا گناہ ان سے سرزد ہوا تھا۔ وہ ایمان لائے، لیکن ایمان لاتے وقت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے تھے اسلام کی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ہوئے تسلی کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت تب کریں گے، تب ہم اسلام لائیں گے جب آپ ہمیں ہمارے پرانے گناہوں کے بارے میں بتائیں، ہمارے پرانے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام جو ہے یہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر ہجرت کے بارے میں بھی فرمایا۔ اسی طرح یہ توبہ ہے، یہ بھی جو ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ شرک ہو، انسان توبہ کرے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ قتل و غارت ہو، انسان توبہ کرے تو قتل و غارت بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، بندے کے حق کے لیے انسان کو بندوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اگر ایک انسان کبیرہ گناہ بھی کرے اور کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بھی لمم میں آ جائے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے اگر توبہ کر لے تو۔ اسی لیے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وہ وسیع مغفرت والا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس نے ہر شے کو وسعت میں لیا ہوا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لیا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مغفرت، اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو اللہ کی مغفرت ہر گناہ کو وسعت میں لے لیتی ہے اگر انسان توبہ کر لے تو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ جانتے ہیں تمہیں۔ ایک انسان اگر وہ غلطی کرے اور غلطی کر کے توبہ نہ کرے، توبہ کر لے پھر تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، پھر تو اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت والے ہیں، اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر توبہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ اگر ایک انسان توبہ نہ کرے تو کیا اس کا خیال ہے کہ کیا اللہ سے بچ جائے گا؟ اللہ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو انسان کو اس وقت بھی جانتے تھے، هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں جانتا تھا جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو تمہارا باپ جب پیدا ہوا آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا۔ اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا کہ جب اللہ نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا۔ ہمیں تو اللہ نے اس وقت پیدا نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے ہمارے باپ سیدنا آدم کو مٹی سے زمین سے پیدا کیا، اللہ اس وقت بھی سب انسانوں کو جانتے تھے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ان کی ساری اولاد نکالی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سب کو جانتے تھے، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا اللہ ان سب کو جانتے تھے، اس وقت بھی جانتے تھے، اور اللہ کو اس وقت پتہ تھا کہ کون نیک ہے کون بدبخت ہے۔ تو ایک انسان گناہ کر کے بچے گا کیسے؟ اگر توبہ نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں؟ اللہ کو ناراض کر کے انسان کہیں جا نہیں سکتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ اس کائنات کے کونوں خدروں میں انسان چلا جائے، یا انسان زمین و آسمان کے کناروں سے انسان بھاگ نکلے۔ لا تحین مناص، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو انسان کو
انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ انسان اگر غلطی ہو جائے انسان اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ سے ہی معافی مانگ لے۔ هو اعلم بکم، وہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تم تھے اجنتن، جنین، جنین کی جمع اجنہ، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا، تم بڑے اکڑتے ہو اس وقت گناہ کرنے کے بعد، ہمارے گناہ کو کون دیکھ رہا ہے، کون ہماری پکڑ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں اس وقت بھی جانتے تھے، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے، تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ کو اس وقت پہ تمہارے بارے میں پورا علم تھا۔ اللہ نے اس وقت تمہارا رزق بھی لکھوا دیا، اللہ نے اس وقت تمہاری اجل بھی لکھوا دی، تمہاری عمر کتنی ہوگی، اللہ نے اس وقت تمہارا عمل بھی لکھوا دیا، تم کیا عمل کرو گے، شقی ہوگے، بدبخت ہوگے، یہ سب چیزیں اس وقت لکھ دی گئیں۔ تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا، تم جو مرضی گناہ کر لو گے، بچ جاؤ گے اللہ سے، قیامت کے دن شاید اللہ معاف کرے، اللہ کو پتہ نہیں لگے گا، اتنی مخلوق ہوگی، کروڑوں کی، اربوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک دن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، تم میں سے ہر ایک آئے گا اللہ کے پاس قیامت کے دن اکیلا، جس طرح دنیا میں اکیلا آیا ہے، قیامت کے دن کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد ہوگی، اللہ حساب کریں گے تو اللہ تو اکیلے اکیلے کا حساب کریں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا۔ انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان کے 2 3 4 5 10 بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 4 5 10 بہن بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، پیدا تو ہر انسان اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ٹوئنز بھی پیدا ہوں، ہم پڑھتے ہیں بعض خبریں کہ جی 2 جڑواں بچے پیدا ہو گئے، 3 پیدا ہو گئے، 4 پیدا ہو گئے، ٹوئنز بھی پیدا ہوں، وہ ہر بچہ الگ الگ جھلی میں ہوتا ہے، ہر بچہ الگ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور جس طرح انسان دنیا میں بے یار و مددگار آیا ہے، نہ اس کے جسم پہ کوئی کپڑا، نہ اس کے پاؤں میں کوئی جوتی، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز، کوئی روپیہ پیسہ، انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے ویسے ہی انسان اللہ کے پاس اکیلا جائے گا، اور اسی طرح جائے گا قیامت کے دن جب اللہ مبعوث فرمائیں گے انسانوں کو، نہ کسی کے پاؤں میں جوتی ہوگی، نہ کسی کے جسم پہ کپڑا ہوگا، نہ کسی کا ختنہ ہوا ہوگا، حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا وارضاہا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، مرد عورت؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، معاملہ تو اس سے بہت خطرناک ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، قیامت کے حوالے سے لوگ تو اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہوں گے، لوگوں کو تو اور ہی فکر کھا رہی ہوگی۔ تو انسان یہ سمجھے کہ جی میں گناہ کروں گا اللہ مجھے دیکھے گا نہیں۔ ہر انسان نے اللہ کے پاس اکیلا جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ 2 2 3 3 10 لوگوں کی اجتماعی قبر بھی بن جائے، اللہ معاف کرے، پھر بھی اللہ کے حضور ایک بندے نے اکیلے ہی پیش ہونا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جڑواں کی مثال پیش کی ہے، جیسے انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، اللہ کے پاس اکیلا جانا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، تو انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا، تم اونچی آواز سے بات کرو گے تو اللہ جان لیں گے، تم خفیہ سرگوشیاں کرو گے اللہ کو پتہ نہیں لگے گا، تم سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے میں اللہ کو پتہ نہیں لگے گا، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو علم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں میں کوئی خیال آتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو تمہیں تب بھی جانتا تھا جب اللہ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ کو، اللہ کو اس وقت سے سب کا پتہ ہے، اور اس وقت سے نہیں پتہ، اللہ کو تو اس سے بھی پہلے کا پتہ ہے، جب ابھی ہمارے باپ کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی پتہ ہے، لیکن یہاں اس وقت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تمہیں تب بھی جانتا تھا جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، حمل کی صورت میں تھے، ابھی تمہاری خلقت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا۔ پھر جس نے پیدا کیا وہ کیسے نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو پھر کون جانے گا؟
تو اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، تو تم اللہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تو گناہ کر کے انسان بچ نہیں سکتا. انسان کو گناہ کر کے اب اس کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے. کئی دفعہ میں بیان کرتا ہوں کلاس میں، گناہ کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. گناہ سے بچنا چاہیے انسان کو. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، ابن آدم ہے نا، آدم سے بھول ہوئی، اس کی اولاد سے بھی ہوگی. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد اکڑنا اور غفلت کا شکار ہو جانا شیطان کی طرح، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دینا. اصل مسئلہ یہ ہے. انسان سے اگر غلطی ہو تو انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا لمم بنا لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ. لیکن اگر ایک انسان نہ معافی مانگے اللہ سے تو اللہ معاف کرے، اس کی بڑی کڑی سزا مل سکتی ہے. تو جب تم ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے، اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. امام مکحول بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی آیت کی شرح میں، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کُنَّا أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِنَا، ہم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے، حمل کی صورت میں تھے. فَسَقَطَ مِنَّا مَنْ سَقَطَ، ہم میں سے گر گیا جو بھی گر گیا. یعنی کئی لوگ تو جنین سے آگے ان کی ولادت نہیں ہوئی، اسقاط ہو گیا، اسی وقت مر گئے. جن کے بارے میں اللہ نے چاہا وہ وہیں ان کا اسقاط ہو گیا، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَ، ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے جو بچ گئے، ہماری خلقت پوری ہو گئی. ثُمَّ كُنَّا مَرَاضِعَ، پھر ہم دودھ پینے والے بچے بن گئے. پہلے ہم جنین تھے، اللہ نے جس کو چاہا وہ جنین کی حالت میں ہی مر گیا، آگے بڑھا ہی نہیں، لیکن ہم باقی بچنے والوں میں سے بچ گئے. پھر ہم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہم ماؤں کا دودھ پیتے تھے. فرماتے ہیں فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ، ہم میں سے کئی لوگ اس حالت میں ہلاک ہو گئے، بچپن میں ہی ہلاک ہو گئے، ان کو زیادہ زندگی ملی نہیں. وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَ، لیکن کئی لوگ تو ہلاک ہو گئے، ہم ان لوگوں میں سے بچ گئے جو باقی رہ گئے. ثُمَّ صِرْنَا يَفَعَةً، پھر ہم نوجوان بن گئے. فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ، ہم میں سے کئی لوگ اسی حالت میں فوت ہو گئے، نوجوانی کی حالت میں، وہ جوان نہیں ہوئے. وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَ، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے جو باقی بچ گئے. ثُمَّ صِرْنَا شَبَابًا، پھر ہم جوان بن گئے. امام مکحول کا یہ قول ہے، بڑا غور طلب قول ہے. کہتے ہیں پھر ہم جوان بن گئے. فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ، کئی لوگ جوانی کی حالت میں فوت ہو گئے. وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَ، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے جو جوانی سے بھی آگے نکل گئے. امام مکحول بڑی عمر کے تھے، کہنے لگے ہم جوانی سے بھی آگے نکل گئے، ہم باقی بچنے والوں میں سے رہ گئے. ثُمَّ صِرْنَا شُيُوخًا، پھر ہم بوڑھے ہو گئے، ادھیڑ عمر بن گئے. لَا أَبَا لَكَ، تیرا باپ نہ ہو. فَمَاذَا بَعْدَ هَذَا نَنْتَظِرُ، اب بوڑھے ہو گئے، اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے ابھی بھی توبہ نہیں کرنی، اتنے مرحلے گزر گئے ہیں. کئی لوگ ماں کے پیٹ سے ہی مر گئے، کئی لوگ بچپن میں مر گئے، کئی لوگ نوجوانی میں مر گئے، کئی لوگ جوانی میں مر گئے. اللہ نے ہمیں اگر کسی کو اب تک عمر دی ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اب اور ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ اور جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تو قرآن کو پڑھ کر ان کے دل ڈر جائیں کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. تو بہرحال انسان کو غفلت سے جاگنا ہے اور انسان کو اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو گناہ ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انسان گناہوں کی معافی مانگ لے، غفلت کی نیند سے جاگ جائے اور اللہ سے رجوع کر لے. یہی مقصد ہے اس آیت کریمہ کا. فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس نہ تم تزکیہ کرو اپنے آپ کا، اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو متقی ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کون متقی ہے. جب اللہ کو ہمارے دل کا پتہ ہے تو ایک انسان کو منہ سے بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم کئی دفعہ تبصرہ کرتے ہیں، تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن تبصرہ کرتے کرتے ہم لوگوں کی اتنی برائی بیان کریں گویا کہ احساس ہو کہ ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کو یہ چیز میں ناپسند ہوتی ہے. لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں. انسان کئی دفعہ لوگوں پر تبصرہ کرتے کرتے
انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ یہ نہیں کرتے، لوگ یہ نہیں کرتے، اللہ کیسے معاف کریں گے ان کو؟ حدیث میں آتا ہے جب انسان اس قسم کے بڑے بول بولتا ہے تو پھر کئی دفعہ اللہ فرماتے ہیں لو میں نے ان کو تو معاف کر دیا ہے، تجھے میں نے پکڑ لیا ہے۔ تو انسان کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا تذکرہ اگر کہتا ہے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اپنا بھی ذکر کرے کہ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، لوگ بھی خطا کار ہیں۔ لیکن انسان صرف لوگوں کی بات کرے اور انسان اپنے بارے میں اچھی بات کرے تو اپنا تزکیہ کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر اس بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہودیوں وغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کا کیا طریقہ کار ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 49، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یہودی کہتے تھے بس دنیا میں ہم ہی انسان ہیں، دنیا میں ہم ہی نیک ہیں، دنیا میں ہم ہی جنتی ہیں، باقی تو سارے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہم نے نہیں جانا تو کس نے جانا ہے؟ اگر ہم جنت میں نہ گئے، جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر جنت تو ہمارے لیے الاٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنا تزکیہ خود کرتے ہیں؟ تو یہ مذمت اللہ نے کی۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک کرے، ولا یظلمون فتیلا، تم پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس حقیقت کو اس انداز سے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، سورہ نور آیت نمبر 21، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی نیک نہ ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ نہ کہ میں بڑا نیک ہوں۔ بھائی اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو اللہ نے دی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت یوسف نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب زلیخا یا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، تو جب وہ معاملہ سارا کھلا بادشاہ کے سامنے، حضرت یوسف کی برات ہوئی، تو اس وقت حضرت یوسف نے یہ تاریخی کلمات کہے تھے، یہ 13ویں پارے کے شروع میں ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ممکن ہے میرے دل میں بھی خیال آیا ہو لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو برائی کا حکم دیتا مگر جس پہ میرا رب رحم کرے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک انسان کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف سے ہی سورہ یوسف میں مروی ہے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا قول ہے، حضرت یوسف فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے قید زیادہ محبوب ہے اس سے جس طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر آپ نے ان کی چال کو مجھ سے دور نہ کیا، ان عورتوں کی چال کو، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے، وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو نبی اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کو نیک نہ کہو، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک کہتا ہے، حالانکہ وہ جو ظاہراً نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے ان کے پیچھے اخلاص ہی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے اخلاص ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان کو اپنا تزکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس تزکیہ کے اندر تکبر اور فخر کی موجود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کرنے سے منع کر دیا۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، ایسے القابات نہیں رکھنے چاہیے جس کے اندر تزکیہ موجود ہو، تزکیہ کا پہلو موجود ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2142، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن عمر بن عطا، یہ تابعی ہیں، محمد بن عمر بن عطا، یہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، تو مجھے زینب بنت ابی سلمہ نے کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا، برہ نام سے منع کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ سمیت برہ، میرا نام برہ رکھا گیا تھا۔ یہ صحابیہ ہیں زینب بنت ابی سلمہ، یہ فرماتی ہیں میرا نام برہ رکھا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ تم میں سے نیک کون ہے۔ آپ نے منع کر دیا برہ نام سے۔ فقالو، تو جنہوں نے ان صحابیہ کا نام برہ رکھا تھا انہوں نے پوچھا بما نسمیہا، اے اللہ کے رسول پھر ہم کیا نام رکھیں؟ برہ نہیں رکھتے، آپ منع فرما رہے ہیں، تزکیہ ہے، نہیں رکھتے، کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھ دو۔ تو یہ زینب نام میرا تب رکھا گیا، یعنی محمد بن عمر بن عطا نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو حضرت زینب انہیں کہتی ہیں کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، اس میں تزکیہ پایا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام برہ رکھا گیا تھا، آپ نے میرا نام بدل کے زینب کروا دیا، صحیح مسلم کی روایت۔ تو پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اس قسم کے القاب، جن القاب کے اندر نیکی کا پہلو موجود ہوتا ہے، اپنا تزکیہ موجود ہوتا ہے، اس قسم کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اس قسم کے القاب سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اگر سبحان سے مراد اپنی ذات مراد ہوگی تو وہ تو ہر لحاظ سے غلط ہے، وہ تو اللہ کے علاوہ تو کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں، اور اگر اس سے مراد اللہ مراد ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرنے والا تو شاید نیت کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا، اللہ عالم، انما الاعمال بالنیات۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص بھی، لوگ نام رکھتے ہیں سبحان، میرا نہیں خیال کوئی شخص اس لیے نام رکھتا ہے سبحان کہ وہ پاک ہے، اپنے لیے کوئی شخص نام نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ یہ نام رکھے تو اس سے اس کی مراد ہو کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرنے والا ہوں، یا اس قسم کا کوئی اس کے یا اس کے والدین کے ذہن میں موجود ہو، تو نیت کے مطابق اصل میں معاملہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اپنا تزکیہ نہ کرو۔ اچھا، یہ جو یہاں ہے فلا تزکوا انفسکم، نہ تم تزکیہ کرو اپنے آپ کا۔ یہ جو اپنے آپ کا لفظ ہے، اپنے سے مراد اپنا بھائی بھی ہوتا ہے۔ اس میں جہاں یہ ہے کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، اس میں یہ معنی بھی ہے کہ دوسرے کا تزکیہ نہ کرو۔ جب انسان اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا تو انسان دوسرے کا تزکیہ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے کا تزکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کا تزکیہ کیا ہے؟ انسان دوسرے کی تعریف کرے اس کے سامنے، اس کے منہ پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی تعریف کرنے سے بھی منع کیا۔ کیا پتہ ہم کسی کی تعریف کریں اور وہ ظاہری تعریف ہو اور وہ اندر سے اللہ معاف کرے وہ بڑا اللہ کا نافرمان ہو، کیا پتہ وہ ریاکاری کے لیے وہ نماز روزہ دیگر اعمال کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی تعریف کرنے سے بھی منع کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2662، حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کی تعریف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اثنا رجل علی رجل، ایک آدمی نے ایک آدمی کی تعریف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ویلک، تجھ پہ افسوس ہو، قطعت عنق صاحبک، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ قطعت عنق صاحبک، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ مرارن، آپ نے کئی دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا من کان منکم مادحا اخا لا محالہ، اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہی کرنی ہے، پہلے منع کر دیا کوئی کسی کی تعریف نہ کرے، جو کسی کی تعریف کرے گا اس کے منہ پر گویا کہ اس کی گردن توڑ دے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، ایک بندہ غرور میں مبتلا ہو جائے گا۔ انسان بڑا کمزور ہے، لوگ انسان کی تعریف کرتے ہیں، انسان کے سامنے خوشامد بن جاتی ہے اور انسان اس سے بڑا غلط مطلب لیتا ہے، انسان گناہ گار ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے کسی کی تعریف کرنی ہی ہے بالفرض، تو وہ کیا کہے؟ پھر وہ کہے احسب فلانا، میں فلاں کو یہ خیال کرتا ہوں، واللہ حسیبہ، بہتر حقیقت کا اللہ کو پتہ ہے۔ یہ لفظ کہہ کے انسان تعریف کر سکتا ہے، اور کہ ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہیں کرتا، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ یہ ظاہری طور پہ میں اس کو نمازی سمجھتا ہوں، میں ظاہری طور پہ اس کو نیک شخص سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے یہ ایسے ہے، حقیقی اللہ کو پتہ ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہیں کرتا۔ احسبہ کذا و کذا، میں فلاں کو ایسے اور ایسے خیال کرتا ہوں، ان کان یعلم ذلک منہ، اگر وہ اس سے یہ چیز جانے، اگر کوئی شخص کسی سے کوئی نیکی جانے تو وہ یہ الفاظ کہہ کر ان الفاظ سے اس کی تعریف کرے، اگر کرنی ہے تو بچنا چاہیے ویسے، لیکن اگر کہیں کرنی ہی ہے اس نے
تو یہ کہے کہ میرے خیال میں، میری رائے میں، میرے علم کے مطابق یہ نیک بندہ ہے، اللہ کو حقیقی بات کا علم ہے، یہ الفاظ کہہ کر کسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت عثمان کی تعریف کر دی۔ حضرت عثمان خلیفہ تھے۔ حضرت حماد بن حارث، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 3002 نمبر حدیث ہے۔ حضرت حماد بن حارث کہتے ہیں ایک آدمی حضرت عثمان کی تعریف کرنے لگا، فعمد المقداد، حضرت مقداد جلیل القدر صحابی ہیں، فجث على ركبتيه وكان رجلا زخما فجعل يحثو في وجهه الحصبة۔ حضرت مقداد نے کیا کیا، صحابی ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل جھکے اور گھٹنوں کے بل جھک کر مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس بندے کے چہرے پر پھینکی جس نے حضرت عثمان کی تعریف کی۔ حضرت مقداد نے اس کے چہرے پر مٹی پھینکی۔ فقال له عثمان، حضرت عثمان نے کہا ما شانک، اے مقداد کیا ہو گیا آپ کو، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیتم المداحین، جب تم مداحین کو دیکھو، تعریفیں کرنے والوں کو دیکھو، فحصوا فی وجوہہم التراب، تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔ وہ فائدہ نہیں کر رہے، کسی کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں کس طرح تعریف ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں دوسرے کی تعریف کرتے کرتے، اپنی پارٹی لیڈر کی تعریف کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ کفر بک دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری خوشامد کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ان کی خوشامد نہ کرے، ان کو خود پتہ ہے ہم کیا ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ایک گناہ گار کی تعریف کیے جا، وہ اپنے آپ کو بلا وجہ نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا نقصان ہے اس تعریف کا، اس خوشامد کا۔ اور ہمیشہ بادشاہوں کو جس نے تکلیف دی ہے اور جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے، اور سرداروں کو اور عہدیداروں کو خوشامد نے اور اس چیز نے نقصان پہنچایا۔ تو فلا تزکوا انفسکم میں دوسرے کا تزکیہ بھی شامل ہے، دوسرے کا تزکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انفسکم سے مراد اپنا بھی اور اپنے بھائی کا بھی۔ قرآن کریم میں ولا تلمزوا انفسکم، دونوں مطلب ہے، اپنے آپ کو الزام نہ دو یا دوسرے کو الزام نہ دو۔ انفسکم سے دوسرا شخص بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ انفسکم سے دوسرا شخص کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ انفس تو اپنے نفس کو کہتے ہیں۔ اصل میں اسلام کی نظر میں آپ کا بھائی بھی آپ کے نفس کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کی نظر میں، ہمارے دین کی نظر میں ہمارا مسلمان بھائی بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، حدیث مبارکہ ہے۔ مسلمانوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس کے تعلق کی مثال ایسے جیسے ایک جسم کی مثال۔ ایک جسم کا حصہ وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو شکایت ہوتی ہے، پورا جسم جو ہے وہ جاگتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مثال تو جسد واحد کی ہے۔ تو اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ میں مسلمان بھائی بھی آ جاتے ہیں، سارے مسلمان بھائی نفس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں اپنا تزکیہ بھی مراد ہے اور اپنے مسلمان بھائی کا تزکیہ بھی مراد ہے۔ نہ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، نہ کسی مسلمان بھائی کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ضرورت ہو تو اس کا طریقہ آپ نے بتا دیا۔ تعریف اگر دیکھیں بعض جگہوں پر کرنی پڑتی ہے، بعض جگہ کوئی بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ فلاں سے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بتا دیں، وہاں تو اب بتانا پڑے گا، لیکن وہاں بھی پھر وہی طریقہ ہے، وہاں بتائیں گے تو میری رائے میں، میرے علم کے مطابق وہ ایسا ہے، اللہ کو حقیقی بات کا پتہ ہے، جو میں نے محسوس کیا وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایسا ہے۔ ہاں اس میں اگر وہ موجود ہو خاص طور پہ، پھر تو جو ہے نا خاص طور پہ یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ باقی کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتدي في رحمه